السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بروج پڑھ رہے تھے اور ہم نے 18 آیت کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے بعد والی آیت سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، لام لام زیر لیل، بلیل، لام زبر لا، بلیل، ذالیا زیر ذی، لذی، نون زبرنا، لذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را واو پیش رو، کفروا، بل الذین کفروا، فا یا زیر فی، تا کاف زبر تک، ذالیا زیر ذی، تک ذی، بادو زیر بن، تک ذی بن، بل الذین کفروا فی تکذیب، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ، جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کے لام کو پر یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے، واللہ، میم واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، را الف زبر را، اوپر مد، میو ورا، یہاں پر نون ساکن کے بعد واو آیا ہے تو ایسی حالت میں ہم کو واو کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے۔ تنوین نون ساکن کے بعد اگر یا واو میم نون یرملون، یہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے اگر 4 آ جائیں یا واو میم نون تو ہم کو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد واو آیا ہے، تشدید والا واو آیا ہے، تو اس وجہ سے ہم کو یہاں پر ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو پڑھیں گے من ورائہم، اس طرح گنہ کے ساتھ پڑھیں گے ہم، اس کو ادغام مال گنہ کہتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، حامیم زیر ہم، اہم، میم پیش مو، حایا زیر ہی، محی، طادو پیش تن، محیطن، واللہ من ورائہم محیط، آخر میں طا کے اوپر قلقلہ کریں گے، جب رکیں گے تو ساکن کر دیں گے، اس کے بعد قلقلہ کریں گے، یعنی اس کے پڑھتے وقت اس کے مخرج ٹکر کھا کر واپس لوٹیں گے، محیط، اس طرح۔ اور اس میں مد آیا ہے، ورائہم میں مد آیا ہے، تو جو ورائہم ہے یہ ایک کلمہ ہے، ورائہم، تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے ورائہم میں ہی آیا ہے، یعنی اسی کلمے کے اندر آیا ہے، تو اس وجہ سے یہ مد متصل ہوگا، اور مد متصل کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی، اور میم ساکن کے بعد با اور میم یہ دونوں کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو ادغام شفوی یعنی میم ساکن کے بعد میم آئے، اور اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے، تو ان دونوں حالتوں میں ہم کو گنہ کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو ہم کو ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ورائہم محیط، اس طرح۔ با لام زبر بل، ہا پیش ہو، بل ہو، واو زبر وا، بل ہوا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون میم 2 پیش نم، قرآنم، میم زبر ما، جیمیا زیر جی، مجی، دال 2 پیش دن، مجیدن، بل ہوا قرآن مجید۔ اب یہاں نون کے اوپر 2 پیش یعنی تنوین آیا، اس کے بعد میم آیا ہے،
تو یہاں پر بھی ادغام مال گنہ کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد یا واو میم نون، یہ جو چار جس کے ساتھ گنہ ہوتا ہے، تنوین کے بعد یا واو میم نون، یومن میں سے میم آیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں ہم کو ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تو یہاں ادغام مال گنہ کا قاعدہ ہوگا۔ فا یا زیر فی، لام واو زبر لو، فی لو، حامیم دو زیر حیم، فی لوحیم، میم حا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، ضاد زیر ضن، محفوظ، فی لوح محفوظ۔ یہاں بھی ہا ہے، اس کے نیچے دو زیر آیا ہے اور اس کے بعد میم آیا ہے، میم مشدد آیا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کا یعنی یرملون کا قاعدہ ہوگا۔ یا را میم لام واو نون، ان میں سے چار یا واو میم نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد آ جائیں تو وہاں گنہ ہوتا ہے، جس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ تو اوپر بھی یہی قاعدہ آیا ہے قرآن مجید میں، اسی طرح میوں و را میں بھی وہی قاعدہ آیا تھا، تو یہاں سب میں وہی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ آ رہا ہے۔ تو آپ حضرات یہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لیں، سورت آج مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو سورت ہے اس کو اگلے سبق میں شروع کریں گے، سورہ انشقاق جو ہے۔ اگر کوئی قاعدہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے بتا دیا جائے گا۔ تو آپ حضرات یہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔